الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 15 ربیع الاول 1442 ہجری 2 نومبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، حیدر کرار، حیدر کہتے ہیں شیر کو، بالکل تیار، جو حملے کے لیے تیار، ایسا شیر۔ یہ شیر کیوں، یہ لقب کیوں ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، میں بھی مختصراً چند ایک باتیں آپ کے بارے میں، آپ کی شجاعت کے بارے میں عرض کر دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے سورما جو رہے اس وقت کے، یعنی آپ کم عمر تھے، بالکل نوجوانی میں ہی، یعنی بچپن سے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب غزوات کا دور شروع ہوا، جب جنگیں شروع ہوئی تو آپ بالکل نوجوان تھے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے یہی کیا، نوجوانی میں کھڑے ہو کے پکارا آؤ کون، تو وہاں سے یہی ہوتا کہ بچے لڑیں گے ہم سے۔ کفار میں یہی جواب دیتا کہ بچوں، علی تم چھوٹے ہو، جاؤ کسی بڑے کو بھیجو، اور پھر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے کفاروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ غزوہ خندق میں بھی یہی حال رہا، مرحب جیسا بڑے پہلوان جو مشہور، یعنی جن کو دیکھ کر ایک ایک اکیلے 10 کو بھاری پڑ جائیں، ایسے پہلوانوں کو آپ اکیلے پچھاڑ دیا آپ نے، تلواریں مار کر، یعنی سرا کاٹتے ہوئے سر تک پہنچا دیا تلواروں کو، بڑے بڑوں کو چیر کر رکھ دیا۔ کوئی معرکہ ایسا نہیں جس میں آپ نے کہیں ایسا ہو کہ پیچھے ہٹے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ اور غزوہ خندق تو غزوہ خیبر، فاتح خیبر آپ کا لقب ہے ایک، اور یہ تو آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ کئی دنوں سے وہ جو قلعہ تھا خیبر کا، وہ ساری ڈیٹیل سیرت المصطفیٰ میں بھی ملے گی، میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا کہ یہودیوں کا جب محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، ان کی شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی انہوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو، اور یہودی تو ہمارے بدترین دشمن ہیں، آج بھی کیا ہو رہا ہے سب آپ کو پتہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، افسوس، 100,000 افسوس کے انہی یہودیوں سے آج ہمارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے لیڈر سعودی، دبئی، یہاں کے بڑے بڑے عرب جو ہیں، یہ ان کے گلے ملے ہوئے ہیں، ان یہودیوں کے، ان سے ایوارڈ مل رہے ہیں، ان کو پیس ایوارڈ مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہودیوں کے ساتھ پیس، جن کو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے کھلے دشمن ہیں، جن یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے کھدڑ کر پورے جزیرۃ العرب سے باہر نکال کر پھینکا تھا، ان یہودیوں سے آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دوستی کر رہے ہیں، ان کے گلے مل رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان عربوں کو، ان ظالموں کو شرم نہیں آتی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہیں گلے لگا کر ان سے دوستی کر کے بیٹھے ہوئے۔ افسوس ہے، پتہ نہیں یہ کس ڈگر پر جا رہے ہیں اور کیا ہوگا بعد میں۔ سارے اصل میں ان کو اب جو ہے خوف ہونے لگا ہے کہ پوری امت جو ہے اب ہمارے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اب اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے ان ظالموں کو، ان دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آخری مارکا تھا، یہ خیبر جو تھا، کہ یہودیوں کو بالکل وہاں سے ختم کرنا تھا، نکالنا تھا، کیونکہ وہ لگاتار سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے، معاہدے توڑتے رہے۔ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، نہ تمہارے لیے، تمہارے خلاف کسی کے ساتھ لڑیں گے، لیکن اسے توڑ کر مسلمانوں کے اوپر جو حملے کرتے تھے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ کعب بن اشرف وغیرہ بڑے خطرناک یہودی تھے، انہوں نے کئی
یعنی سازشیں کی ہیں اور اسلام کے خلاف مسلمان لوگوں کو دوسروں کو ابھارا ہے. حوی بن اخطب وغیرہ یہ بہت دشمنان اسلام رہے یہ لوگ. تو یہ آخری معرکہ جو تھا فیصلہ کن معرکہ، پورا وہ علاقہ جو جہاں پر یہ آباد تھے مسلمانوں نے گھیر لیا. اس علاقے میں کئی قلعے تھے، کیسلز تھے، فتح ہوتے گئے. یہ جو آخری سب سے بڑا تھا خیبر، یہ کیسل جو تھا بہت مضبوط، بہت اعلیٰ، اور ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اس میں اپنا کھانے پینے کا کافی راشن وغیرہ جمع کر لیا تھا. یعنی حالت یہ تھی کہ اگر محاصرہ کر لیتے، گھیراؤ کر کے رکھتے تو یہ کئی مہینوں تک اندر آرام سے رہ سکتے تھے. ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، باہر نکلنے کی حاجت نہیں ہوتی. مسلمان پریشان ہو جاتے، اوپر سے تیر و اندازی بھی کرتے رہتے. اس لیے لگاتار اس کے فتح کرنے کے لیے حملے ہوتے رہے لیکن کامیابی نہیں ملتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کامیاب نہیں ہو پائے. حضرت عمر فاروق بھی گئے، کامیاب نہیں ہو پائے. رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا، اسلامی جھنڈا دینا چاہتا ہوں، ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوگا، اور وہ شخص وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول کو چاہتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ رات بھر ہم تڑپتے رہے کہ یار پتہ نہیں کون ہوگا. حضرت عمر کہتے کہ میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے مل جائے، کہ اس میں بشارتیں بہت تھی کہ خیبر فتح ہونے کی بشارت تھی، اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتا ہے یہ بشارت تھی، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے یہ بشارتیں تھیں. لوگ یعنی صحابہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی کہ صبح میں جب یہ کسے ملے گا، جسے ملے گا اس سے اتنی ساری بشارتیں ہیں. اور جب صبح ہوئی سب تجسس میں کہ کسے ملے اور امید لگائیں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے جھنڈا، علم مجھے مل جائے. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ایک بیماری ہوتی ہے آنکھ کی، وہ ہو گئی ہے، آنکھ نہیں کھول پا رہے. فرمایا بلاؤ اسے. حضور فرمایا بلاؤ. حضرت علی کو لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو، یعنی جسے کہتے ہیں تھوک مبارک، آپ نے اپنے لعاب دہن کو، مبارک لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. آپ کے لعاب دہن کی وجہ سے، آپ کے معجزے کی برکت سے آپ کی جو آنکھیں خراب تھی بالکل صحیح ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پھر آپ نے وہی لیوا. اب یہ دیکھیے یہ بھی حضور کا معجزہ. معجزات کے لیے تو انشاءاللہ ایک الگ کبھی سیکشن، کبھی اللہ نے زندگی دی تو الگ سے پھر انشاءاللہ ایک بیان ہوگا. خصائص الکبریٰ وغیرہ انشاءاللہ پیش کریں گے. نیتیں تو بہت ہیں، اب اللہ وقت دے آسانیاں عطا کرے. آسانیاں نہیں ہیں یار، سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ بڑا پیچیدہ حالات ہیں، گھیرے ہوئے ہیں. اللہ سب سے نکالے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خیر یہ معجزہ وہاں پر بھی ظاہر ہوا حضور کا، اور آپ کی آنکھیں حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو گئی. حضور نے لیوا، علم، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. فرمایا علی حملہ کرو، لڑو، آگے بڑھے آپ. اور جنگ اس طریقے سے ہوئی کہ لڑتے ہوئے سیدھا قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے دروازے کو، جو پھاٹک، جو اتنا بڑا گیٹ تھا، پھاٹک گیٹ، دروازہ نہیں گیٹ کہہ لیجیے، ڈور نہیں تھا، الٹے ہاتھ سے کھینچ کر اس دروازے کو ہی اکھاڑ دیا، اس گیٹ کو ہی اکھاڑ دیا. یہی بند اندر نہیں گھس پا رہے، اسے ہی اکھاڑ کر پھینک دیا. اور کتابوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ڈھال کی طریقے سے اسے اپنے ہاتھ سے استعمال کرتے تھے. مسلم فوج اندر داخل ہو گئی. جنگ زوروں پر رہی، فتح بھی حاصل ہوئی. جب آپ نے اس گیٹ کو پھینکا ہے تو بعد میں آتا ہے کہ 40 لوگ مل کر اسے اٹھا نہیں پائے. وہ طاقت، وہ حضرت علی، وہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں آپ کے ہاتھوں پر قلعہ خیبر کا فتح ہوا. یہودیوں کی آخری بالکل یعنی جڑ کاٹ دی گئی وہاں سے، اور یہودیوں کو نکال کر باہر کیا گیا. یہ حضرت علی ہیں، شجاعت کے دھنی. کتنا بھی گرم
جنگ کا ماحول، آپ پیچھے نہیں ہٹے، حضور کے ساتھ بالکل لگے رہتے تھے۔ ابوبکر صدیق اور حضرت علی، حضرت عمر فاروق سرکار کے قریب رہ کر حضور کی حفاظت ہمیشہ فرماتے رہے۔ اچھا، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ طاقت کس لیے تھی؟ صرف اسلام کے لیے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بڑے پہلوان سے، ایک بڑے کافر سے آپ کی لڑائی ہوئی اور آپ نے اسے پچھاڑ دیا، گرا دیا زمین پر۔ زمین پر گرا کر آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے، چاقو نکالا کہ اب اسے قتل کر دیتا ہوں، اس دشمن کو۔ اتنے میں اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، کچھ اور نہیں کر پا رہا تھا، صرف تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے تھوکا، آپ اس کے سینے سے اٹھ گئے، اٹھ کر دور ہٹ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے حضور، یہ کیا؟ آپ تو اسے مارنے جا رہے تھے، ختم کرنے جا رہے تھے، اس نے تھوک دیا، اب تو اور زیادہ غصہ آپ کو آنا چاہیے، مار دیتے آپ تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اسے۔ تو کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، مجھے غصہ بہت آیا تھا، مجھے بہت غصہ ہے کہ اسے میرے چہرے پر تھوکا، اسے قتل کر دوں، لیکن اب بات یہ ہو گئی کہ میں اس سے پہلے جو لڑ رہا تھا، اس سے جب میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا، جو میں نے اسے پچھاڑ دیا تھا، وہ اسلام کی خاطر تھا، اور اب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، تو اب جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ میری اپنی نفس کی خاطر تھا۔ میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تیرے چہرے پر تھوکا، اسے مار، کمینے کو مار دے، ختم کر دے۔ تو میں نے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ میں اسے مارنا چاہ رہا تھا اسلام کی خاطر، لیکن اس نے تھوک دیا، اور اب میرے نفس جو کہہ رہا تھا کہ اب اپنے تھوک کا بدلہ لے اور اسے مار دے، تو میں اسلام کے لیے تو مارنے کو تیار تھا، لیکن اپنے لیے مارنے کو تیار نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ نفس کی مخالفت، نفس کے خلاف کام، اپنے لیے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے ہر طرح سے، یعنی کہ ہر چیز میں صرف اسلام سب سے پہلے، دین سب سے پہلے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں، نہ اپنے لیے مارنا ہے، نہ اپنے لیے بدلہ لینا ہے۔ آپ کی بہادری کے کئی واقعات ہیں، بہت، ہر جگہ، ہر غزوے میں آپ نے کئی بڑے بڑوں کو، یعنی جو نام چین رہے، مرحب کہہ لیجئے، اور بھی بڑے بڑے پہلوان جو تھے اس وقت کے، کئی آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ قمبر جو آپ کے مشہور غلام کی روایتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو قمبر کا نام بہت جگہ آئے گا۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے اس کا، یہ بھی کوئی خریدا ہوا نہیں تھا، یہ غلام بھی کوئی خرید کر نہیں ہوئے تھے آپ کے غلام، یہ بھی لڑائی سے ایک ہی ہاتھ میں انہیں بھی پچھاڑ دیا تھا، اور شہزادے تھے، یہ قمبر جو تھے شہزادے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ اسلام سے پہلے آئے تھے اور کہا تھا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں علی سے، ان کو اس کو پتا بھی نہیں تھا ان کو کہ یہی علی ہیں، اب کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کہا علی سے لڑنا چاہتے ہو لڑو۔ انہوں نے ہاتھ دکھایا، حضرت علی نے پچھاڑ دیا، سوار ہو گئے سینے پر، کہا مجھے چھوڑ دو، فرمایا چھوڑوں گا، لیکن پہلے بول تو میرا غلام ہے، میرا غلام، میری غلامی اختیار کر تو چھوڑتا ہوں۔ دیکھا جان بچنے والی نہیں ہے، تب بول ٹھیک ہے غلام ہوں آپ کا، وہاں سے یہ غلام بنے آپ کے، اور پھر اسلام بھی قبول کیا تھا انہوں نے۔ قمبر کے بہت سے واقعات، بہت روایتیں آپ کی ملتی ہیں قمبر کے نام سے۔ تو یہ آپ کی شجاعت، بہادری، یہ خدا داد تھی۔ بچپن سے ہی حضور کی صحبت ملی، تو جب نبی کی صحبت ملی ہے تو جہاں اور چیزیں ملی وہاں سے حضور کی بہادری بھی حاصل ہو گئی، الحمدللہ، حضور کی شجاعت میں سے بھی حصہ نصیب ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر، شجاع اور اسلام کی خاطر ہمیشہ آگے رہنے والے، یہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کی خاطر، صرف اور صرف اسلام کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر نہیں، اسلام کی خاطر کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جہاد لڑ لینا ہی نہیں، ہر طرح سے کوشش ہو سکتی ہے، دامے درمے سخنے بولتے ہیں نا، جس طریقے سے بھی ہو اسلام کی خاطر کوشش کرتی رہنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔